بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد قال تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم وقال ایضا قلیل من عبادی الشکور او کما قال اللہ سبحانہ وتعالی۔ معزز سامعین گرامی والناظرین گرامی، آج ہم اس نشست میں فضائل شکر پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ شکر کے کیا فضائل ہیں، حدیث نبوی میں ان فضائل پر کیا روشنی ڈالی گئی ہے، انہی پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر آپ شکر کرو گے اللہ کا تو اللہ مزید انعامات سے نوازیں گے۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ شکر کیسے کیا جائے گا، اصطلاحی اعتبار سے اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ شکر اصطلاح کے اعتبار سے اگر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، شکر اللہ کی جو نعمتوں کا اظہار ہے وہ تین طریقے سے کیا جائے، یا وہ دل سے کہ ان نعمتوں کا اظہار دل سے ہو۔ دل سے کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کے اوپر ایمان لا کر، یقین لا کر، کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا ایک شکر ہے اور اس کا اظہار ہے دل سے۔ دوسرا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے شکر کیا جائے، اللہ کی تحمید اور ثنا بیان کر کے، تسبیح بیان کر کے۔ تیسرا اپنے اعضاء سے، اپنی پوری باڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا کر، یعنی عبادت میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، ان عبادات میں اپنے آپ کو لگا کر ہماری باڈی، ہمارا پورا جسم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے گا۔ یہ بھی اللہ کی انعامات کا ایک شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا ایک شکر ہے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر آپ شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ اگر ہم خود اپنے آپ پہ نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اگر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، اس دنیا میں آیا تو کیسے آیا؟ سب سے پہلے ایک نطفہ تھا، ایک گندا پانی تھا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وجود بخشا، پھر اسے ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں کے پیٹ کے اندر بھی کتنے مہینے رکھا، کیسے اسے خوراک پہنچائی، غذا پہنچائی، زندہ رکھا، آکسیجن پہنچائی۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر اگر جتنا ہم شکر کریں گے کم ہوگا۔ ہمیں اللہ کی ان نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے ثم السبیل یسرا، پھر اس انسان کے لیے کیسے راستے آسان فرمائے۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے وجود بخشا اور نکالا اور دنیا میں لے کر آئے، اور پھر اسے بچپن سے ایک جوانی اور طاقت دی، قوت دی، شباب دیا، وہ نوجوانی دی کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے پھر ایک طاقت میں آتا ہے، پھر جب انسان طاقت میں آ کر اللہ کی ناشکری کرتا ہے پھر وہ اللہ کے انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے اور وہ فرعونیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے۔ بعض تو العیاذ باللہ فرعون کی طرح اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں، خدائی کا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ جب انہیں کوئی پاور آتی ہے، کوئی انہیں کرسی ملتی ہے، انہیں کوئی اتھارٹی ملتی ہے، تو وہ اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں کہ میرا رب تو وہی ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے، مجھے ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس انسان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے، ان کے اوپر نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتوں کی بارش کی ہے، اگر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دی ہے، آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند و سورج کو دیکھتے ہیں، یہ پوری کائنات بارشوں کا سلسلہ ہے، چرند و پرند ہیں، یہ جتنی کائنات کے اندر سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو اس انسان سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے یہ تمام نعمتیں دیں، بارشیں اتاری، زمین سے اناج اور غلہ اتارا، اور انسان کو کن کن نعمتوں سے نوازا، فواکہ، پھل، میوے اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں جو غیر محسوس انداز میں ہیں، لا تعد ولا تحصیٰ کے انداز میں موجود ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے اس انسان کے لیے بنا دی ہیں۔ تو کم سے کم انسان کو اللہ کا شکر گزار تو ہونا چاہیے، نہ کہ ناشکرہ بننا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کرو گے اللہ فرماتے ہیں تو میں مزید نوازوں گا۔ اور اللہ یہ بھی گلہ فرما رہے ہیں انسانوں سے وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندے بہت کم ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہم کیسے ادا کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر اپنی زبان سے، تسبیح اور تحمید سے، حمد و ثنا سے، جیسا کہ بخاری کی آخری روایت ہے، آخری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمہ ایسے ہیں جو بالکل زبان پر ادا کرنے کے حوالے سے بالکل ایزی اور آسان ہے، لیکن وزن کے اعتبار سے ترازو پہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اور وہ دو کلمے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کون سے دو کلمہ ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے یا کوئی سی بھی حمد اور ثنا اگر انسان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے زبان سے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کے شکر میں شمار ہوگا۔ ہم جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، شکر گزار رہیں گے زبان سے، اللہ مزید ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور دوسرا شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ انسان اپنے یعنی نماز سے، سجدہ شکر سے، کہ اگر اسے کوئی نعمت میسر ہو، ملے، یا اسے کوئی آسانی ملے، یا کوئی اسے نعمت ملے، یا اس کی کوئی تمنا اور خواہش پوری ہو جائے، یا اس کی کوئی مصیبت دور ہو جائے، کوئی بلا ٹل جائے، تو اسے سجدہ شکر کرنا چاہیے، وہیں اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ اب یہ سجدہ شکر کہلاتا ہے، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا یا باوضو ہونا لازمی نہیں ہے، انسان سجدہ شکر کر سکتا ہے، اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو سکتا ہے۔ اور ایک شکر کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جو نعمتیں دی ہیں اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے، ان نعمتوں سے اللہ کے دین کے کاموں میں مدد کی جائے، ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی معاصیت میں، گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ پھر اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن سے انسان اللہ کا قریب ہو سکتا ہے، قریب ہونے کے لیے انسان کو بہت سے اعمال ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو انسان کو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ سب سے بڑا شکر کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالی ہمیں پوری رات ایک سکون کی نیند سے نوازا، آرام مہیا فرمایا، ہمارے لیے رات بنائی، دن بنایا، اور رات کو ایک پرسکون نیند ہمیں پہنچائی، دن کی تھکاوٹ دور ہوئی، تو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے فجر کی نماز ادا کر کے۔ اور پھر دوپہر میں، کیونکہ ایک لمبا پیریڈ ٹائم کا گزر چکا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنے کے لیے ظہر کی نماز ادا کی جائے، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، یعنی 5 نمازوں کی پابندی، یہ بھی ایک شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کا شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا کون سا طریقہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا؟ استغفار سے۔ اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے، یہ بھی ایک
شکر کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر 70 مرة فی کل یوم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ اگر سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے تو ہم کیوں نہیں استغفار کر سکتے؟ ہمیں بلکہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، ہمیں کوئی پریشانی ہے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، وہ پریشانی انشاءاللہ دور ہوگی۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں استغفروا ربکم انہ غفارا، کہ اگر کسی سے کتنی بڑی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، پھر بھی اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے خود فرما دیا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کی طرف لوٹیں، مغفرت طلب کریں، اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، انہ کان غفارا، وہ تو ہے بھی بخشنے والا اور غفار ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ پھر اگر کوئی مالی پریشانی ہے، بارش نہیں آ رہی، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، جہاں قحط آ چکی ہے وہاں ہمیں استغفار کرنا چاہیے تو بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائیں گے۔ اگر ہمیں اولاد کی پریشانی ہے پھر بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے، مال کی پریشانی ہے استغفار کرنا چاہیے، اگر باغات چاہیے، مال کی فراوانی چاہیے، تب بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ خود قرآن مجید فرما رہا ہے اس کے حوالے سے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اگر بیٹے چاہیے، اولاد چاہیے، نرینہ اولاد چاہیے تو آپ کو استغفار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل جو امام الوقت تھے اس زمانے کے، وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ان کا قافلہ لوٹ گیا، پھر مجبوراً ایک مسجد میں انہوں نے جگہ لی، ٹھکانہ لیا رات گزارنے کے لیے۔ اس مسجد سے مسجد والوں نے، مؤذن نے اسے زبردستی دھکے دے کر نکال دیا۔ قریب میں ایک تنور والا تھا، جب اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے اسے مسجد سے نکالا جا رہا ہے تو اسے انہوں نے اپنے ہاں دعوت دی کہ آئیں میرے ہاں رات گزار لیں۔ امام صاحب نے دیکھا کہ وہ جب ان کے لیے کھانا بنا رہا ہے تو وہ استغفار کر رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ استغفار کی کثرت کیوں کر رہے ہیں؟ بتایا کہ میری کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو میں استغفار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری وہ پریشانی دور فرما دیتے ہیں، میری تمام پریشانیاں، تمام دعائیں اسی استغفار سے پوری ہوئی۔ لیکن ایک ایسی تمنا، ایک ایسی دعا ابھی تک استغفار کر رہا ہوں لیکن وہ پوری نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی ایسی دعا ہے، کون سی ایسی تمنا ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوئی استغفار کی وجہ سے؟ جواب دیا کہ میری تمنا ہے کہ میں امام وقت امام احمد بن حنبل کی زیارت کر سکوں، وہ مجھے نصیب نہیں ہوئی ابھی تک، اسی لیے میں استغفار کر رہا ہوں۔ امام وقت نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کس طریقے سے زبردستی کھینچ کر، زبردستی لا کر آپ کے گھر کا مہمان بنا دیا ہے، آپ نے دیکھا میں کس طریقے سے یعنی دھتکارا ہوا، ذلیل ہو کے آپ کے قدموں میں آ پڑا ہوں، آپ کے گھر میں آ پڑا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے استغفار نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کی کثرت سے تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی کسی قسم کی، خواہ چھوٹی پریشانی ہو، بڑی پریشانی ہو، وہ پریشانی استغفار سے دور ہو سکتی ہے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام پر، قرآن مجید پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یقین کامل ہے، اگر یقین کریں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی ایسی پریشانی نہیں رہے گی جو آپ کی دور نہ ہو ان استغفار کی برکت سے۔
استغفار ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اور دوسری اس کے ساتھ اگر کوئی چیز ملائی جائے وہ ہے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اگر ان دو چیزوں کو ملایا جائے، اگر کوئی اس کی کثرت کرے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر اس کے تمام کام صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ، اسے کوئی پریشانی نہیں رہے گی. اس لیے کہتے ہیں شکر کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے نماز کی پابندی، اور دوسرا استغفار. اور کیا ہے اس کے اندر کہ انسان زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا کوئی بھی چھوٹی بڑی تسبیح کوئی بھی کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے کہ صدقات نکال کر، کیونکہ صدقہ بھی انسان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ بھی ایک شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور کسی مسلمان بھائی کی یا کسی بھی انسان کی کسی تکلیف کو دور کرنا، اس تکلیف میں اس کی ہیلپ اور مدد کرنا، یہ بھی ایک شکر ہے. کیونکہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. جب ان کے بندوں سے آپ رحم کرو گے، ان کے ساتھ بھلائی کرو گے، تو وہ ذات آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرے گی، یقیناً وہ ذات آپ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گی. تو اس لیے الانسان عبید الاحسان، کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کریں گے، کیا رب ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں فرمائے گا؟ علماء کہتے ہیں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ اگر کوئی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کرے گا. کیونکہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، نیکی کا معاملہ کیا ہے، بھلائی کا معاملہ کیا ہے، آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، تو اس کے ساتھ بھی احسان کا بدلہ احسان سے کرنا چاہیے، نہ کہ ناشکری کا، نہ کہ تکبر کا، نہ کہ اس کے ساتھ یعنی بدسلوکی کا. اسی لیے فرمایا گیا ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بن سکتا وہ اللہ کا کیسا شکر گزار بن سکتا ہے؟ کہ جس ذات نے اتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اس کا شکر گزار ہمیں بطریق اولا بننا چاہیے. کیونکہ لوگوں کا شکر ادا کرنا یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، کہ جس آدمی نے ہمارے ساتھ احسان کیا وہ انسان ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس نے جس مشکل حالات میں ہمارے ساتھ ہیلپ کی، ہماری مدد کی، وہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا ہوگا. ان احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے، نہ کہ ناشکری کے ساتھ. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے زیادہ نوازیں گے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.